قرآن کریم میں کچھ ایکسکیوزز بیان کیے گئے گناہ کے. وجدنا علیہ آباءنا، اس کی ایک گناہ کی توجہ ہوتی ہے کہ ہم دیکھتے آئے ہیں ہمارے ماں باپ یہی کرتے تھے، ہمارا تو یہی سسٹم ہے. کتنی مرتبہ گیدرنگز میں ایسا ہوتا ہے کہ چاہے بزرگ ہیں کوئی لیکن نامحرم ہے تو انہیں مثلا دلہن کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے. ڈائریکٹ کانٹیکٹ اس طرح سے ہاتھ رکھنا سر پہ وہ صحیح نہیں، جائز نہیں. یہاں پر کوئی نعوذ باللہ شہوت کی بات نہیں ہے، کوئی اور چیز کی بات نہیں ہے. قرآن کریم میں یہ بات بھی عرض کر دوں، بعض لوگ اس کی جو توجہ لے کر آتے ہیں، ارے آپ کا دماغ خراب ہے صاحب، آپ کے اس میں فطور ہے، یہ تو ان کے باپ کی جگہ پر ہے. باپ کی جگہ پر ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہوا ہے. قرآن میں ایک لفظ ہے گناہ کے لیے، ظاہری کچھ ہوتے ہیں کچھ باطنی ہوتے ہیں. اس کی الگ الگ انٹرپریٹیشنز ہیں. ایک انٹرپریٹیشن ظاہر ہے، واضح آپ سب کے، کچھ گناہ ہوتے ہیں جو اوپنلی کوئی کر رہا ہے، کچھ ہے کہ جو چھپ کر کر رہا ہے. البتہ کہ جو چھپ کر گناہ کر رہا ہے، حدیث میں آیا ہے کہ وہ فقط اپنے آپ کے لیے ضرر کر رہا ہے، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. اگر وہ معافی مانگ لے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. لیکن جو ظاہر میں آ کے کر رہا ہے وہ سوسائٹی کو کرپٹ کر رہا ہے، اس کی زیادہ پکڑ ہے. لیکن کچھ ہوتے ہیں ظاہر، کچھ ہوتے ہیں باطن. لیکن ظاہرتاً باطنتاً کی ایک اور توجہ بھی ہے اور اس کا ایک پہلو بھی ہے، وہ یہ ظاہری گناہ وہ ہیں کہ جس کی علت آپ کو معلوم ہے کہ کیوں حرام ہے. جھوٹ بولنا حرام ہے ہم سب جانتے ہیں، اس لیے کہ مسٹرسٹ ہوگا پوری سوسائٹی میں اگر سبھی جھوٹ بولنے لگیں گے تو. اس کی وجہ آپ کو پتا ہے، تقریباً آپ جانتے ہیں. کچھ لیکن گناہ ایسے ہیں جس کی علت ہمیں نہیں معلوم لیکن اللہ نے حرام کیا ہوا ہے، وہ حرام ہے. یہ باطنی گناہ ہے. آپ کہیں کہ شراب حرام ہے اس لیے کہ اس سے نشہ آتا ہے، لیکن اگر میں 2 گھونٹ پیوں تو اسے کوئی نشہ نہیں آ رہا. اس کی علت کیا ہے وی ڈونٹ نو، لیکن ایک قطرہ بھی اللہ نے حرام رکھا ہے. یہ ہے باطنی گناہ. باطنی گناہ کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں کرنے کی اجازت مل جائے گی کیونکہ ہمیں علت نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. ایک بزرگ ہے جس کے لیے کوئی نامحرم ہے، وائس ورثہ ایک خاتون ہے کوئی بزرگ جن کے لیے کوئی دولہا نامحرم ہے. فرض کیجیے میں مثال دے رہا ہوں، ایک اجازت نہیں مل جائے گی کہ آپ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا دیں گے اس لیے کہ نامحرم ہے. اب توجہ کیا ہے اس کی؟ وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے تو ہمیشہ شادیاں ایسی ہوتی ہیں، ہمارے باپ دادا یہی کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے یہ ایکسکیوز ہے گناہ کا. عذر گناہ بدتر از گناہ. بسا اوقات عذر گناہ جو ہے نا بدتر از گناہ ہے. نہیں کریں ایکسکیوز، کم سے کم اقرار تو کریں گے غلط ہے. جب یہ اقرار ہوگا تب جا کر آگے اصلاح پہ بات جائے گی. بات واضح انشاءاللہ. تو آج کی گفتگو کا خلاصہ کیا ہوا کہ متقی کی صفت پہلی یہ کہ جس پر ہماری بہت زیادہ بات تو نہیں ہو سکی، لیکن ينفقون فی السراء والضراء، تنگ دستی میں کشادگی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ اپنے غصے کو ضبط کرتے ہیں. تیسرا یہ کہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں، احسان کرنے والے ہوتے ہیں. اور اگر ان سے کوئی گناہ ہوتا ہے ذکر اللہ، فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ غلط ہوا. وَلَمْ يُصِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا، اور ریپیٹ نہیں کرتے، اصرار نہیں کرتے اس گناہ کو کہ جو ایک دفعہ ہو چکا ہے، ریپیٹڈلی کرتے رہیں گے. اللہ تعالی ہمیں گناہ کے شر سے محفوظ رکھے، اہل بیت علیہ السلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.